حکومت اتحاد کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا چیف جسٹس پاکستان سے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور اس سماعت کو سنا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومتی مطالبہ ایک طرف، دوسری جانب سماعت بھی شروع ہو چکی ہے، بار بار یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کو فل کورٹ ہی سنیں، کیا کہیں گے اس تمام طرح سچویشن پر آپ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جتنے اجتماعی طور پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان کی 13 بڑی جماعتوں کی قیادت میں، آج بھی یہ مطالبہ دہرایا ہے، کل بھی اس کی بات ہوئی تھی، پرسوں بھی اس کی بات ہوئی تھی، تو میرے خیال سے اس مطالبے کو تو مان لینا چاہیے تھا۔ اگر سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کے فیصلے کا احترام ہو تو فیصلہ ایسے بینچ کی طرف سے آنا چاہیے کہ جس پر کسی کو اعتراض اٹھانے کی گنجائش نہ ہو، اس لیے کہ دو متحارب گروپ ہیں، ایک طرف تحریک انصاف کھڑی ہے اور اس کے ساتھ کاف لیگ کا ایک پورشن ہے، اور دوسری طرف 13 جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک 13.5 جماعت جو ہے وہ کاف لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آج بشیر چیمہ صاحب بیٹھے تھے۔ تو جو مطالبہ ہے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، کوئی غیر روایتی مطالبہ نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ بہت ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق چونکہ پاکستان کی آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی ریاست ہے اس سے ہے، جو پاکستان کی جمہوریت ہے اس سے ہے، جو پاکستان کا آئین ہے اس سے ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ 3 ججوں کو ضد کرنی چاہیے، اس کے باوجود کہ وہ انتہائی کنٹروورشل ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی مثالیں دے دے کے لوگوں نے کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مشکوک ہے، تو میرے خیال سے تو یہ مطالبہ مان لینا چاہیے تھا، اور یہ جو آج ہیئرنگ ہے یہ فل کورٹ کو ہی کرنی چاہیے تھی۔ اگر ضد وہ کریں گے تو پھر دیکھیے اس کے بعد تو ریئیکشن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے جماعتوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عدالتیں چہرہ دیکھتی ہیں پھر فیصلہ کرتی ہیں، عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سماعت کر رہا ہے، تو عوام کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا فیصلہ آئے گا۔ تو اب اگر 3 رکنی بینچ فیصلہ سناتا ہے تو اس کو مانے گا کون؟ کیونکہ بار بار ایک ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم وہی فیصلہ مانیں گے جو کہ فل کورٹ بینچ کرے گا۔ میرے خیال سے تو انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے اس کو، پوری قیادت نے کہا ہے کہ اس 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے۔ اب جب کبھی بھی یہ ایک روایت بھی ہے، یہ ایک جورسپروڈنس کا اصول بھی ہے کہ جب سٹنگ جج کے اوپر کسی شک کا اظہار کر دیا جائے یا اس ریزرویشن کا اظہار کر دیا جائے کہ وہ فیصلہ درست نہیں کریں گے، اس جج کو خود سے ریکیوز کر دینا چاہیے، خود سے ہٹ جانا چاہیے اس بینچ پر۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینچ کی طرف سے بھی ایک ضد ہے۔ اب اگر ایک ضد ہے اور ایک جینوئن مطالبہ ہے اس کو نہیں مانا جا رہا ہے تو اس فیصلے کی کیا حیثیت ہوگی، میرے خیال سے یہ ذرا دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سلیم بخاری صاحب، آج کا جو فیصلہ ہے اسے بار بار تشبیہ دی جا رہی ہے 17 مئی کے فیصلے کے حوالے سے، تو کیا آپ سچویشن ہوتی دیکھ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 17 مئی کے فیصلے کو دیکھا جائے تو یہ آج کی سماعت تو بنتی ہی نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر ایک ہی جیسے ایشو کے اوپر عدالت اپنے ہی فیصلے سے ہٹ جائے گی، جو کہ کوئی بہت لمبے ماضی کی بات نہیں ہے، حال ہی میں پچھلے 4 دنوں میں جو فیصلہ کیا تھا انہوں نے، اور یہاں پر ایک دوسری دلیل لے آئے گی تو پھر فیصلوں کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کرنا یہ سیاسی پارٹیوں کا بھی حق ہے اور پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے، اور آپ دیکھیں جو متعلقہ فریق ہے اس میں ان کا بھی یہ حق ہے۔ میرے خیال سے قانون کے تقاضوں کا یہ ایک ہی حل ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بینچ کی تشکیل کو ریڈ کرے، دوبارہ سے غور کرے، اور ایک فل بینچ جو ہے یا فل کورٹ جو ہے وہ اس کو سن لے، تو کوئی خرابی نہیں ہے اس میں یہ 3 ججز بھی تو موجود ہی رہیں گے نا، ان کو کوئی ہٹانے کی بات تو نہیں کر رہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان 3 ججز کو آپ ہٹا دیں۔ دیکھیں سلیم بخاری صاحب، جو خدشات ظاہر کی جا رہی ہیں بینچ کو لے کر، کیا سمجھتے ہیں آپ کے سپریم کورٹ کے ساکھ پر سوال اٹھ گئے ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کی ساکھ کے اوپر سیریس سوالات اٹھے ہیں، یہ مطلب ہے اتنے لائٹ نہیں ہے، بہت سیریس سوالات ہیں کہ اس بینچ کے فیصلے کو نہ ماننے تک کی بات کی ہے انہوں نے۔
इस बेंच को फ्रीक करार दिया है उन्होंने। इस बेंच को कहा है कि वो इमरान खान और उनकी पार्टी के हक में फैसले कर रहे हैं, और उसकी एक लंबी तवील लिस्ट जो है वो भी पेश की मरीम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसकी तायीद की तमाम दूसरे पार्टियों के सरबराहान ने। तो ये तो बड़ा जायज मुतालबा था। और फिर आप ये देखिए कि पिछले 6 सदूर जो है साहब हसन धून साहब समेत 7 लोग, उन्होंने भी, वो बार के बहुत बड़े बड़े कदावर लोग रहे हैं, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए। तो अब जिद अगर है तो फिर ठीक है, जिद के नतीजे तो फिर जो निकले हैं माजी में भी और जो अब भी निकलेंगे वो देखने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। सलीम बुखारी साहब, इतनी सारी जमातें हैं, इतने सियासी रहनुमा अगर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट केस सुने, तो इसमें क्या ही हर्ज है, फुल कोर्ट समाअत की जाए अगर? जी, मैंने तो आपसे अर्ज किया कि ये मुतालबा जेन्युइन है, ये मुतालबा आइन के की जो प्रोविजन है उसके तहत है, ये इंसानी हुकूक के मुताबिक है, ये रवायात के मुताबिक है, कोई खराबी नहीं थी इसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मुतालबा मान लेती, चाहे फैसला यही देती, फिर किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं होती थी। इस बेंच के फैसले को ना मानने का इजहार नहीं, ऐलान किया है 13 की 13 जमातों ने। तो फिर अब देखेंगे जब ये फैसला होगा तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता है। अब आपने जबान देख ली जो मौलाना फजल रहमान ने इस्तेमाल की, आपने देखा जो बिलावल भुट्टो ने जबान इस्तेमाल की, मरियम ने जबान इस्तेमाल की, और बाकी सब ने उनकी तायीद भी की और उनसे आगे बढ़कर भी ये कहा कि ये मुतालबा बहुत जेन्युइन है, इसको मान लेना चाहिए। मेरे ज़ाती ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये जिद तर्क कर देनी चाहिए और इस मुतालबे को सामने रख के इसके मुताबिक एक बेंच तश्कील देना चाहिए, ताकि ये इबहाम भी खत्म हो जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एस्पर्शंस कास्ट हो रही हैं उससे भी निजात हो जाए।